ناظرین، ایک بادشاہ کا واقعہ سماعت فرمائے جس کو ہرن شکار کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اس کا ایک ہم مزاج دوست تھا، اس کو بھی شکار کا بڑا شوق تھا، تو بادشاہ کا بہت مقرب ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب یہ دونوں کبھی کبھی جنگل جاتے، جا کر شکار کھیلتے۔ یہ جو بادشاہ کا دوست تھا، اس کی یہ عادت تھی، ہر بات پہ کہتا اس میں کوئی خیر ہوگی، کوئی بات ہوتی تو کہتا اس میں کوئی خیر ہوگی۔ اب اللہ کی شان کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے ساتھ یہ شکار کھیلنے گیا اور بادشاہ نے بندوق پکڑی ہوئی تھی، تو پکڑتے ہوئے کچھ ایسا ہوا، گولی چلی اور بادشاہ کا انگوٹھا ہی کٹ گیا۔ تو بادشاہ کو تکلیف بھی تھی، غصے میں بھی تھا۔ خیر اس کے دوست نے مرہم پٹی کی اور ساتھ میں کہا کہ بادشاہ سلامت، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ تو بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ میرے پاؤں کا انگوٹھا کٹ گیا اور یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی خیر ہوگی۔ اس نے کہا اچھا میں تیرا پتہ کرتا ہوں۔ لو جی، واپس آ کر بادشاہ نے اس کو جیل بھجوا دیا۔ پولیس کو کہا کہ اس کو روزانہ 10 جوتے لگایا کریں۔ کہاں بادشاہ کا دوست اور کہاں جیل میں روز جوتے کھا رہا ہے۔ 1 سال گزر گیا، بادشاہ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، تو بادشاہ کے دل میں پھر چاہت ہوئی کہ میں شکار پر جاؤں۔ اس نے کہا میں شکار پر تو جاؤں لیکن میرا وہ دوست نہیں، مگر اس نے سوچا کہ چلو چھوڑو، اس دفعہ میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے کرندوں کو لیا، شکار کے لیے چلا گیا۔ اب شکار میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا تو اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا۔ ہرن بھی بھاگتا رہا، گھوڑا بھی بھاگتا رہا اور بادشاہ سلامت اپنے کرندوں سے بہت آگے نکل گیا۔ بھاگتے بھاگتے جنگل کے بیچ میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بستی کے کچھ لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک اجنبی ہے، اعلیٰ پوشاک پہنی ہوئی، قیمتی چیزیں اس کے پاس ہیں۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اب اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کہا تو ہوگا شہروں کا بادشاہ، ادھر تو ہماری ایک بادشاہت ہے، یہ جنگل ہے۔ اب بادشاہ بڑا پریشان کہ میرا کیا بنے گا۔ انہوں نے بستی کے سردار کو بتایا کہ ہم نے اس بندے کو پکڑا ہے، اس کے پاس بڑا قیمتی سامان ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، ہم ہر سال ایک قربانی دیتے ہیں، کسی بت کے نام کی نیاز دیتے ہیں۔ پہلے ہم اپنی بستی کا کوئی بندہ ذبح کرتے تھے، اس دفعہ یہ مرغا ہاتھ آ گیا تو اس کو ذبح کرو۔ اب بادشاہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، بڑا پریشان تھا۔ ان لوگوں نے تو اسے قربانی کا بکرا ہی بنا لیا، یہ تو مجھے مار دیں گے۔ خیر طے ہو گیا، کل ساری قوم کے لوگ آئیں گے اور قوم کا سربراہ بھی آئے گا اور اس کے سامنے ہم سال کا جو نذرانہ دیتے ہیں وہ دیں گے۔ اللہ کی شان، اگلے دن لوگ اکٹھے ہوئے۔ بادشاہ کو پکا یقین تھا آج میں زندہ نہیں بچوں گا۔ لوگ آئے اور بادشاہ کو پکڑ کر لے گئے۔ بادشاہ کو کہا کہ بھائی تجھے تو آج ہم نے ذبح کرنا ہے۔ بادشاہ سلامت جب سب کے سامنے چلتے ہوئے گئے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے دیکھا کہ یہ بندہ چلنے میں تھوڑا سا جھول دے کر چل رہا ہے، چونکہ انگوٹھا کٹا ہوا تھا تو بالکل صحت مند بندے کی چال نہیں تھی۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو قریب بلا کر اس سے پوچھا تم ایسے کیوں چل رہے تھے؟ تو پتہ چلا کہ انگوٹھا کٹا ہوا ہے۔ تو بڑے سردار صاحب نے کہا دیکھو ہم نے یہ نظر مانی ہوئی تھی کہ ہم اپنی قوم کا ایک ایسا بندہ ہر سال قربان کریں گے جو صحیح سالم ہوگا۔ یہ تو صحیح سالم نہیں ہے، اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے، یہ تو عیب والا ہے، لہٰذا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کی جان میں جان آئی، اب یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے کہا جب اس کو ذبح نہیں کرنا تو اسے چھوڑ دو، جائے اپنے گھر۔ انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ سوچنے لگا واقعی میرا دوست ٹھیک کہتا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی خیر ہوتی ہے۔ میرا انگوٹھا کٹنے میں بھی خیر تھی کہ میں ذبح ہونے سے بچ گیا۔ اب بادشاہ کے دل میں بات آئی میں واپس جا کر اپنے دوست کو جیل سے نکالوں گا، معافی بھی مانگوں گا۔ میں نے 1 سال آپ کو جوتے لگوائے، آپ ٹھیک کہتے تھے کہ ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ اب بادشاہ سلامت واپس آئے، دوست کو جیل سے نکلوایا، کہا کہ آپ درست کہتے تھے کہ ہر کام میں خیر ہوتی ہے، میرا انگوٹھا کٹنے میں بھی خیر ہی تھی۔ اس عیب کی وجہ سے انہوں نے مجھے ذبح نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے دوست نے جب یہ سنا تو کہا کہ بادشاہ سلامت اس میں بھی خیر تھی، کیا مطلب؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے غصے میں آ کر مجھے 1 سال جیل بھیج دیا اور خود اکیلے چلے گئے۔ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں تو صحیح سالم تھا، آپ کو انہوں نے چھوڑ دینا تھا اور مجھے انہوں نے پکڑ لینا تھا۔ تو ہم نہیں جانتے جو چیز ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے اس میں حکمت کیا ہے۔
ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہونا ہے، لیکن ہمارا پروردگار جانتا ہے۔ لہٰذا ایک اصول کی بات یہ ہے کہ تقدیر کے معاملے میں بندے کو ہمیشہ اپنے رب پر راضی ہونا چاہیے۔ جو بندہ تقدیر پر راضی نہ ہو، ذرا سی بات پر شکوے کرنے لگ جائے، ہماری دعا قبول نہ ہوئی، ہماری یہ بات پوری نہ ہوئی، ہماری وہ بات پوری نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ ناپسند ہے۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔